السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت انسانوں کو پیدا فرمایا، اس انسان کی ضروریات کو اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور انسان کے لیے کیا چیز کھانا، کیا چیز پینا مفید ہے، کیا نقصان دہ ہے، کھانے پینے کے بارے میں بھی وہ اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ انسان کی مشین کا خالق ہے، اسے معلوم کہ اس کو پیدا ہونے کے بعد کس خوراک کی ضرورت ہے۔ اس خالق نے پھر وہ خوراک ماں کے اندر پیدا کی، اور وہ ماں کا دودھ ہے۔ پوری سائنس نے زور لگا لیا، آج تک کوئی بھی سائنسدان کسی ایک ماں کے دودھ کا نعم البدل تیار نہیں کر سکے۔ یہ سائنس کا اعتراف ہے۔ ہر چیز اس نے مصنوعی بنانے کی کوشش کی، پھر یہ بڑا ہوتا ہے تو پھر اللہ نے الگ احکامات دیے کہ یہ چیز پینا حرام ہے، یہ حلال ہے۔ اور بڑا ہوا تو اللہ نے قرآن مجید میں سمجھایا یہ چیزیں کھانا حلال ہے، یہ چیزیں کھانا حرام ہے، ان جانوروں کا گوشت کھا سکتے ہو، ان کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ خالق ہے، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ چنانچہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اس ماں کے اندر جسم میں اللہ نے دودھ کو پیدا کیا، جو اس بچے کی خوراک ہے۔ اب جتنے بھی ڈاکٹر ہیں، لیڈی ڈاکٹرز ہیں، سب یہی کہتے ہیں کہ ماؤں کو چاہیے کہ وہ ڈبے کا دودھ، آخری چارہ کار ہو تو وہ ڈبے کا دودھ پلائے، اگر بچے کی جان کو خطرہ ہو کہ وہ دودھ نہیں اس کو میسر ہو رہا، ورنہ ماں دودھ پلائے۔ اور اس اللہ نے جو خالق ہے انسانوں کا، اس بچے کا، بچی کا، اس اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 میں یہ حکم دیا، والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ اور بڑے تفصیلی احکام دیے اللہ نے، بڑے باریک باریک احکام دیے اس آیت کے اندر۔ آج یہ والی آیت خاص طور پر نوجوان بچیوں کو جب شادی ہو جائے، اولاد ہونے کے قریب ہو، ان کو خوب سمجھایا، شادی سے پہلے بھی سمجھایا۔ آج ضرورت ہے کہ اولاد ہونے لگے تو اپنے بیٹوں کو بھی سمجھائے، ابھی سے شروع سے ذہن بنائے۔
بچے کی پیدائش کے بعد ماں دودھ پلائے ذہن بنانا بڑا مشکل ہے، کیونکہ اس وقت وہ عورت طے کر چکی ہوتی ہمارے معاشرے میں یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا، پڑھی لکھی خواتین، اور اس کا نتیجہ اس وقت تو نہیں معلوم ہوتا، لیکن جب بچہ 10-11 سال 7-8 سال 9 سال 10 سال کا بچہ ہو جاتا ہے، اس کے دانت بھرنے لگتے ہیں، اس کی ہڈیوں میں نقص پیدا ہوتا ہے، اس کے معدے میں نقص پیدا ہوتا ہے، اس کے جسم میں کوئی نقص پیدا ہوتے ہیں، تو اس وقت ڈاکٹر کہتے ہیں اس بچے کو ماں کا دودھ نہیں پلایا گیا، جس کی وجہ سے اس میں یہ کمی رہ گئی ہے، اب اس بیماری کے لیے ہم دوائیاں دے سکتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب 8 سال کے بچے کو بھی جا کر کہتے ہیں اس وجہ سے کہ اس نے دودھ نہیں پیا، جو اللہ نے بنایا، جو اللہ نے بنایا۔ اور پھر یہی ماں جو دودھ نہیں پلاتی، آخر کار دور جدید اب بریسٹ کینسر اتنا عام ہو گیا ہے کہ وہی اب ڈاکٹر حضرات کے پاس جائیں وہ بڑی تفصیل سے بتاتے ہیں کہ اگر اس کے ہاں اولاد ہوتی، اب 2 وجہیں ہیں بریسٹ کینسر کی جو ڈاکٹر بتاتے ہیں خواتین کے کینسر، کیونکہ آج کل یہ موضوع بہت زیادہ فکر والا ہے۔ پھر میں وہ کینسر کی ویکسین پر آؤں گا جس کے بارے میں لوگ اپنے بچیوں کے بارے میں بہت پریشان ہیں، جو سکولوں کے اندر ہے کہ 6 سال سے لے کر 8 سال کی عمر سے لے کر 12-13 سال کی عمر کو بچیوں کو اسکولوں کے ذریعے ویکسین لگائی جا رہی ہے سروائیکل کینسر سے بچاؤ کے لیے۔ اس طرح فکر نہیں کر رہے جو خالق نے کہا، اور جو خالق نے کہا والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائے 2 سال مکمل، 2 سال مکمل دودھ پلائے۔ بعض اوقات یہاں پوچھتے ہیں کہ 2 سال یا 2.5 سال دونوں میں سے کون سی مدت صحیح ہے؟ کچھ علماء 2 سال بتاتے ہیں، کچھ 2.5 سال بتاتے ہیں۔ اس کی وجہ اصل میں قرآن مجید کی آیات کے اندر دونوں چیزوں کا ذکر موجود ہے، اس لیے یہ اختلاف فقہا میں سامنے آتا ہے، فقہا میں کوئی اختلاف۔ سورۃ البقرہ کی آیت 233 میں تو اللہ نے یہی فرمایا والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں، کاملین پورے۔ لیکن سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا۔ وہاں سورہ احقاف اس کی آیت نمبر 15 میں جو جملہ ہے اس کا ترجمہ عرض کرنے لگا ہوں، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، حمل کی مدت، وفصالُهُ دودھ چھڑانے کی مدت، 30 شهرًا 30 مہینے۔ اب جب 30 مہینوں کے آپ سال بنائیں گے تو یہ 2 سال 6 مہینے، 12 × 24 اور 6 30، 2 سال 6 مہینے، 2.5 سال۔ اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 30 شہرہ کا تعلق صرف فصالہ کے ساتھ ہے، یعنی دودھ چھڑانے کی مدت 2.5 سال۔ قرآن مجید کی اسی تفصیل کی وجہ سے، اور جو باقی ائمہ ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ حملہ و فصالہ دونوں کی مدت 30 شہرہ، حمل اور دودھ چھڑانے دونوں کی مدت 30 شہرہ، لہذا 2 سال۔ لیکن بہرحال آپ ایک بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ
2 سال ماں دودھ پلائے، اس پر تو قرآن مجید کی دونوں آیاتیں متفق ہیں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، ماں باپ مانگ پر لازم ہے کہ وہ 2 سال دودھ پلائے مکمل۔ وعلی المولود لہ، میں نے کہا اس آیت میں نا دودھ پیتے بچے اور ان کے ماں باپ کے لیے کتنی باریکی میں اللہ نے احکامات دیے۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، وعلی المولود لہ، اور جس کا بچہ ہے یعنی باپ، وعلی المولود لہ، جس کا بچہ ہے اس پر لازم ہے، اس باپ پر لازم ہے، رزقہن، ان دودھ پلانے والی ماؤں کا رزق، وکسوتہن، اور ان کا لباس، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ یہاں مفسرین نے لکھا کہ شوہر پر تو پہلے ہی لازم ہے نان نفقہ، رہائش، کھانا پینا، یہ شوہر کے ذمے ہے، پھر دودھ پلانے والی ماں کے لیے کیوں لازم ہوا؟ تو مفسرین نے لکھا کہ اس وقت ماؤں کو مزید خوراک کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر بھی یہی سمجھاتے ہیں کہ دودھ پلانے والی ماں کو اچھی خوراک دی جائے، ذرا مقدار بھی اس کی بڑھانی پڑتی ہے تاکہ وہ بچے کی خوراک کو پورا کر سکے۔ اور آپ نے بار بار ذہن میں رکھنا ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ کسی ڈاکٹر، کسی سرجن کی باتیں نہیں ہیں، یہ خالق کی باتیں ہیں جس نے اس بچے کو بنایا ہے، یہ ماں باپ کا بھی خالق ہے۔ بار بار یہ ذہن میں رکھیے۔ یہاں یہ نہیں کہا جا سکے گا مولانا آپ کی بات سے مجھے اختلاف ہے، یہ نہیں کہا جا سکے، یہ تو قرآن ہے۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، جس کا بچہ ہے یعنی باپ پر لازم ہے کہ وہ ماں کی خوراک کا بھی اچھی طرح انتظام کرے، بالمعروف، دستور کے مطابق اچھی طرح، اس کا لباس کا بھی اہتمام کرے۔ معلوم ہوا کہ آج باپ کی ذمہ داریاں آ گئی، یہ ماں اس بچے کی خوراک کا انتظام کر رہی ہے، اب اس ماں کی فکر کر اس کے خوراک کی اور اس کے لباس کی فکر کرنا۔ ہمارے معاشرے میں اس پر توجہ نہیں دی جاتی۔ آپ حضرات جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ پرانی جو خواتین ہوتی تھیں وہ دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے خصوصی خوراک تیار کرتے تھے اور کہتی تھی کہ یہ اب ضرورت ہے اس چیز کی، اور ہمارے ہاں بالکل اس بات کی فکر اب معاشرے میں نہیں رہی، جو بہت بڑا نقصان ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اگر آج یہ باپ اپنے پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں خوراک کا اور اس کا خیال نہ رکھے، یہ گناہ گار ہوگا۔ پھر آگے آیت میں اللہ نے فوراً فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، کسی جان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ لا تکلف نفس الا وسعها، نہ پابند کیا جائے، نہ بوجھ ڈالا جائے، نہ پابند کیا جائے کسی کو اس کی مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده۔ آیت پڑھیے گا، ترجمہ پڑھیے گا، بار بار اپنے بچوں کو سمجھائیے کہ اس خالق نے کیا کہا ہے۔ لا تضار والدۃ بولدها، والدہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے اس بچے کی وجہ سے۔ اور ہمارے معاشرے میں بچے کی پیدائش کے بعد بس چند دن کے بعد وہ برتن بھی دھوئے، کپڑے بھی دھوئے، سارے گھر کی صفائی بھی کرے، قطعاً خیال نہیں رکھتے کہ اب اس کا بالکل نیا جسم بنا ہے، نئی زندگی ہے، اتنی تکلیف سے اٹھ کر یہ آئی ہے، نہیں خیال رکھا جا رہا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟
لا تضار والدۃ بولدها، اس بچے کی وجہ سے ماں کو نقصان تکلیف نہ پہنچے، ولا مولود له بولده، اور جو باپ ہے اس کو بھی اس بچے کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ خالق نے کتنی باریکی سے سمجھایا۔ آج یہ بزرگوں کے ذمہ ہے کہ وہ اپنی نئی نسل کو بار بار سمجھائیں، یہ باتیں سمجھائیں۔ اور اگر اس پر عمل نہ ہو، اس آیت پر عمل نہ ہو، تو میں نے عرض کیا کہ مختلف بیماریاں سامنے آتی ہیں 7-8 سال کے بچوں کے اندر، 10-12 سال کے بچوں کے اندر، جب وہ بیماریاں ظاہر ہوتی ہیں، ہڈیوں کی بیماریاں، دانتوں کی بیماریاں، معدے کی بیماریاں، خون کی بیماریاں، مہلک بیماریاں، تب ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو ماں کا دودھ نہیں دیا گیا، اپنے ڈبے کا دودھ دیا۔ اور آج پوری دنیا کے ڈاکٹر، اور میں عرض کروں اب اس وقت اس مہم پر کہ مائیں بچوں کو دودھ پلائیں، بڑی طاقتیں اربوں روپیہ صرف اس اشتہار پر خرچ کر رہی ہیں کہ خدا کے لیے ماؤں کو کہیں کہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ آپ کے سامنے بڑی طاقت پاکستانی سے، کیوں؟ ان کو آگے نظر آ رہا کہ آگے جدید ترین بیماریاں ان بچوں کے سامنے آ رہی ہیں، ان کے بچاؤ کے لیے ضروری ہے۔ آج وقت کا تقاضا ہے، اور پھر سارے ڈاکٹر متفق ہیں اس بات پر، پوری دنیا کہ یہ ڈبے کا دودھ ماں کے دودھ کا نعم البدل نہیں ہے، اس لیے کہ فرق سمجھیے گا، مصنوعی چیز میں اور خالق کی بنائی ہوئی چیز میں فرق کیجیے۔ جیسے بعض حضرات جاتے ہیں عمر کے تقاضوں کی وجہ سے دانت جو ہے وہ کوئی گرنے لگتا ہے، کوئی ہلنے لگتا ہے، دانت کا آپریشن کرواتے ہیں، داڑھ کا آپریشن کرواتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے پتہ نہیں کئی لاکھ روپیہ لے کر دانت لگا دیے۔ اب ڈاکٹر کے پاس جا کر کیا کہتا ہے یہ بندہ، ڈاکٹر صاحب ایسے دانت لگائیں جیسے پہلے کی طرح میں کھا پی سکوں، گوشت وہ سب چیزیں، اور ہر دوسرے تیسرے مہینے یہ ڈاکٹر کے پاس بھاگتا ہے دانت ٹھیک کروانے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب دانت ایسے ہونے چاہیے جیسے پہلے میرے ہوتے تھے۔ پھر ڈاکٹر صاحب سمجھاتے ہیں قدرتی چیز قدرتی ہوتی ہے، مصنوعی ہوتی ہے۔ اب وہ وقت بھول جائیں آپ جو قدرتی دانت ہوتے تھے، جو اللہ نے بنائے تھے، اب اس کا متبادل نہیں ہے، اب اسی طرح گزارا کریں۔ بالکل اسی طرح جو خالق نے رزق پیدا کیا اس بچے کے لیے، اس کی فکر کرنی ہوگی آج گھروں کے اندر، معاشرے کے اندر۔ اور یہ تو یہ نقصان، پھر اگلا نقصان اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر جو رجحان پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو بچی اعلیٰ تعلیم دلوانا، انجینئر بنانا، ڈاکٹر بنانا۔ اگر تھوڑا سا عمروں کا خیال کر کے بات کر 16 سال کی بچی میٹرک پاس کرے، اس کے بعد 2 سال کم از کم، بس 2.5 سال لگتے ہیں، 2 سال 2.5 سال اس کو لگ جائیں گے FSC کرنے میں، اس کے بعد 5 سال لگیں گے اس کے کم از کم میڈیکل کی لائن میں جانے کے لیے، ورنہ 6 سال۔ 16 جو 18، 18 5 23۔ پھر اس کے بعد جب ڈاکٹر بن جائے تو اب رشتوں کی تلاش ہے، لیکن ابھی پہلے اسپیشلائزیشن کر لے، کیونکہ خالی MBBS کے کافی نہیں ہے۔ بس اب یہ عمر پہنچتی ہے 30 سال کے قریب۔ بڑا سوچنا ہوگا جو میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے باتوں کو اہمیت دیجیے۔ 18 سال ایک میڈیکل یونیورسٹی میں فرسٹ آف MBBS کو پڑھاتا رہا،
8 سال ایک اور یونیورسٹی میں BDS سے ڈاکٹروں کو پڑھاتا رہا. اس لیے باتوں پہ توجہ دیجیے گا کیا کہہ رہا. 30 سال کی عمر کے قریب پہنچ گئے. اب میڈیکل سائنس آج یہ کہتی ہے کہ 35-40 سال کی عمر میں، دیکھیے اس موضوع کو ذکر کرنا پڑے گا، حساس موضوع ہے، تلخ موضوع ہے، آج جاگنا پڑے گا. میڈیکل سائنس آج یہ کہہ رہی ہے کہ 35 سال کی عمر میں مینوپاز شروع ہو جاتا ہے، یعنی ایام آنے بند ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اور پاکستان میں ماحول کے مطابق 40 سال کی عمر کے بعد اولاد پیدا نہیں ہو سکتے. مینوپاز شروع ہو جائے یعنی ایام بند ہونے شروع ہو جائیں، اس کے ہاں اولاد نہیں ہوگی. آپ کتنا وقت دے رہے ہیں اس بچی کو اولاد کے لیے؟ ماں باپ کو آج سوچنا پڑے گا، ورنہ ہاتھ سے نکل جائے گا معاملہ. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شادیاں اس عمر میں ہوتی ہیں، پھر بچے کی جاب کا مسئلہ، پھر فلاں کا مسئلہ، پھر فلاں کا مسئلہ، شادی میں تاخیر، اولاد ہونے میں تاخیر. آج ایک ڈاکٹر اربوں روپیہ، اب اس دوسری بات پر اربوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے کہ خواتین کو کینسر سے کیسے بچا جائے. اربوں ڈالر، روپیہ نہیں، اس میں پوری دنیا اربوں ڈالر خرچ کیا جا رہا ہے کس طرح خواتین کو کینسر سے بچا جائے. اور اس کی وجوہات جب تلاش کرنے جا رہے ہیں تو 2 چیزیں، ایک ڈاکٹر، یہاں بھی بڑے بڑے ڈاکٹر اس وقت موجود ہیں، سن رہے ہیں الحمدللہ بیٹھے، ایک بات کی تصدیق کرتے ہیں. یہ 2 وجوہات بتا رہے ہیں خواتین کے کینسر سے. نمبر 1 شادی نہ کرنا، نمبر 1 شادی نہ کرنا، یہ شادی لیٹ کرنا. نمبر 2 بچوں کو دودھ نہ پلانا. دنیا کے کسی ڈاکٹر سے جا کر پوچھ لیں خواتین کے کینسر کے وجوہات کیا ہیں، اور آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ خالق کے حکم کے خلاف زندگی گزاری بچیوں کی، آگے کچھ نہیں، آگے کچھ نہیں. یہاں تک کہ جدید ترین کینسر کے علاج پھر دریافت کرتے ہیں. اور آج جدید ترین جو علاج ہے جو پاکستان میں بھی آ گیا، تقریباً 90% اس کا رزلٹ اچھا آ رہا ہے. یہ کوآگولیشن سینٹر جو آپ سن رہے ہیں کینسر کے علاج کے، کہ اس میں اس کینسر کے اس خلیے کو -38 ڈگری پر جا کر اس کو ٹھنڈا کر کے اس کو ختم کر کے مارتے ہیں. یہ کوآگولیشن سینٹر بہت اچھی طرح تو ایک مشین ہے، لیکن اس کے بعد کی بھی کیا زندگی، کیسے پرورش ہوگی اولاد کی، آگے سارے خلا رہ جائے گا. اس لیے آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ بچیوں کی شادیاں وقت پہ کی جائے. جوان ہونے کے بعد شادی کر دیا، پڑھا لیا بعد میں پڑھا، اور کوئی حل نہیں رہا، اور کوئی حل نہیں رہا. اور پھر جب بچے ہو جائیں تو ان کو خالق کی کہنے کے مطابق ان کی پرورش. پھر اللہ نے آگے اس آیت میں فرمایا والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، یہ ماؤں کو چاہیے کہ وہ 2 سال دودھ مکمل پلائیں. لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو چاہتا ہے کہ رضاعت دودھ پلانے کی مدت تک پورا کرے. وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف، جس کا بچہ اس پر لازم ہے کہ دودھ پلانے والی ماں کا رزق، اس کا کھانا پینا اچھی طرح کرے، اس کے لباس کو اچھی طرح رکھے. لا تکلف نفس الا وسعها، کسی شخص کو کسی ذات کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف پابند نہ کیا جائے. ولا تضار والدۃ بولدها، ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تک نقصان نہ پہنچنے پائے. ولا مولود له بولده،
اور بچے کو بھی نقصان، ماں باپ بچے کے باپ کو بھی کسی طرح نقصان نہیں پہنچنا چاہیے اس بچے کی وجہ سے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اللہ خالق، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور اگر باپ کا انتقال ہو جائے، بچہ ہو جائے تو وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اب وارث کے ذمہ ہے کہ وہ اس بچے کی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے کھانے پینے کا اور انتظام اچھا۔ کیا اللہ نے بتایا، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ۔ پھر آگے اللہ نے کہا فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر یہ دونوں ماں باپ مشورے سے ایک مدت تک دودھ پلانے کے بعد چند ماہ قبل اگر چاہتے ہیں دودھ چھڑانا۔ آگے ایک اور جملہ اسی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233، اپنی بچیوں کو پڑھائیے، بچوں کو بھی پڑھائیں، خاص طور پر شادی کے بعد جب اولاد ہونے لگے، ذہن پہلے سے بنائیں، عین وقت میں ذہن نہیں بنتا، وہ اپنا ذہن بنا چکے ہوتے ہیں۔ آگے آیات سننے والی وہ خالق ہے، وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر تم چاہو کہ کسی اور ماں سے دودھ پلوا لو تو کوئی حرج نہیں، ان تسترضعوا اولادکم، اپنے بچوں کو بچیوں کو کہیں اور سے دودھ پلا لو، کسی اور ماں سے اگر اس سے دودھ میسر نہیں، کیا کسی اور ماں کا دودھ اس کو پلایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، تو اس کی رضائی ماں بن جائے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ یہی ہوا۔ جناب حلیمہ سعدیہ کو یاد کیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو یتیم، جناب عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم پہلے وصال پا چکے تھے چند ماہ قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش، یتیم پیدا ہوئے، گھر میں کوئی اتنا مال و دولت بھی نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے۔ جناب حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے روایت میں کہ اس موسم میں مختلف انا کہتے تھے، انا عربی میں اس کو کہتے ہیں مرضعہ، اور اردو زبان میں دودھ پلانے والی کو کہتے ہیں انا۔ تو وہ مرضعہ دودھ پلانے والی مختلف خواتین مکے میں آئیں، حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان، مختلف عورتیں دودھ پلانے والی آئیں، تو ظاہر ہے ہر دودھ پلانے والے کی یہ وہ آتی تھی دیہات سے، دیہات میں جو صحت مند عورتیں ہوتی تھیں، ان کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم مالدار گھرانوں کے بچے ہیں۔ اس وقت رواج تھا یہ کہ شہری ماحول میں رہنے والے بچے، پیدا ہونے والے بچوں کو دیہاتی عورتوں سے دودھ پلوایا جاتا تھا، صحت کے لیے، ایک تو صحت کے لیے، دوسرا ان کے پاس رکھا جاتا تھا، جو محدثین نے اس کی وجہ بتائی، حکمت بتائی کہ ایک تو صحت مند عورتیں ہوتی تھی وہاں کی اس دور میں، اور دوسرا یہ ہے کہ زبان صاف ہو جاتی تھی، کیونکہ جو بدو عربی بولتے تھے وہ فصیح و بلیغ ہوتی تھی، تاکہ بچے کی زبان صاف ہو جائے۔ یہ الگ موضوع ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں آ رہا ہے بچوں کی زبان پر کیسے محنت کی جائے، وہ ایک الگ موضوع ہے، کیونکہ ہمارے جمعوں میں سیرت طیبہ قدم بقدم عمر کے حساب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ۔ پہلے عرض کیا تھا کہ بچے کی پیدائش کے بعد کان میں اذان دینا، اقامت کہنا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس بچے کے عقیقے کے بارے میں بات ہوئی، بال کٹوانے کے بارے میں، زعفران ملنے کے بارے میں، بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کرنے میں۔ اس کے بعد آج کا موضوع تھا ایک حصہ کہ دودھ پلانا اپنے بچوں کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جناب سعدیہ حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں کہ جتنی عورتیں تھیں وہ مالدار گھرانوں کے پاس چلی گئیں، بچوں کو لیا تو پیسے دینے پڑتے تھے، پیسے دینا جائز، دودھ پلانے والی عورت کو پیسے دینا جائز، ان کی خدمت کرنا، کپڑوں کے لیے، لباس کے لیے وغیرہ۔ تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں جب آئی تو یہ غریب گھرانہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، یہ ان میں بچہ ملا مجھے۔ اور حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، بڑی عجیب جملے ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ کے روایت میں
وہ کہتے ہیں کہ جب میں آئی تو یہی تھا کہ کوئی بچہ مل جائے گا دودھ پلانے والا، لیکن ہمارے گھر کی یہ حالت تھی، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں ہمارے گھر کی غربت کی یہ حالت تھی کہ ہم بھی کمزور ہو چکے تھے، اور جو ہمارے جانور تھے نا وہ بھی، بکریاں جو تھیں نا وہ بھی کمزور ہو گئی تھی، اور جو اونٹنیاں تھیں وہ بھی کمزور ہو گئی تھی، ہمارے گھر میں غربت تھی۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو گود میں لیا کہ آپ ایسے تو ملنے نہیں زیادہ، لیکن لے لیا اور کوئی بچہ جا رہا تھا۔ کہتی میں گھر میں آ گئی تو جناب حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں جس دن سے بچپن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتے بچے میرے گھر میں آئے، آتے ساتھ اتنی برکت ہوئی کہ بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے، اور وہ جو اونٹنیاں تھیں ان میں بڑی برکت ہو گئی، اور میرے گھر میں بڑی برکت ہو گئی۔ بچپن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں جانا، یہ حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے، اتنی برکت ہو گئی۔ وہاں اس وقت دودھ پلوایا جاتا تھا، تو دودھ پلانا دوسری عورت سے جائز، وہ بھی اس کی ماں بن جائے گی، پھر اس میں احتیاطی تدابیر، اور پھر اس کے ساتھ احتیاطی تدابیر میں کہ جو جو رشتے بنیں گے ان کے بارے میں احتیاط کرنا ہوگی۔ لیکن دور جدید میں اس چیز کو باہر کے ملکوں میں بھی اور اب پاکستان میں بھی شروع ہونے لگا تھا، اس پر علماء نے بڑی توجہ دی، اس پر بھی بہت سوالات آتے ہیں۔ مدر ملک بینک، بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں، اور پاکستان میں بھی یہ وجود میں آ گئے ہیں مدر ملک بینک۔ اس میں علماء نے بہت محتاط ہونے کو کہا۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ انسان کے اعضاء کو، عورت کے دودھ کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ یہ جو دودھ پلانے والی کو دیتے ہیں اس کے رزق، اس کے کھانے پینے کے اخراجات اس کے لیے دیے جاتے ہیں، اس کو دیکھ بھال کا معاوضہ دیا جاتا ہے، لیکن دودھ بیچنا جائز نہیں ہے انسان کا کوئی گردہ بیچنا، کوئی خون بیچنا بھی جائز نہیں۔ ایک دوسرے کو خون لگاتے ہیں جان بچانے کے لیے، وہ درست، لیکن بیچنا جائز نہیں، گردہ بیچنا جائز نہیں، اور چیزیں اعضاء بیچنا جائز نہیں۔ وہ الگ بات کہ زندگی بچانے کے لیے انسانی اعضاء کی پیوند کاری کی گنجائش فقہا نے دی ہوئی ہے۔ بالکل اسی طرح دوسری عورت سے استرضاع، یعنی دودھ تو پلوا سکتے ہیں، اس کو ادائیگی بھی کر سکتے ہیں، لیکن عورت کے دودھ کو بیچنا جائز نہیں۔ اس لیے مدر ملک بینک جو قائم ہوئے ہیں اس میں ایک قباحت تو یہ ہے کہ دودھ بیچا جاتا ہے، اور دوسری قباحت یہ ہے کہ کچھ پتہ نہیں ریکارڈ میں کہ کس کا دودھ ہے۔ اور آپ اچھی طرح دھیان میں رکھیں، مدر ملک بینک سے جس عورت کا دودھ پیا وہ اس کی ماں بن گئی، رضائی ماں بن گئی، رشتے خلط ملط، نسب خلط ملط، یہ بہت بڑا نقصان۔ پھر اس کے بعد علماء نے بڑی تحقیقات ہو رہی ہیں، اس پر بڑا کام ہو رہا ہے، علماء فقہی کام کر رہے ہیں کہ اتنی احتیاطی تدابیر اختیار کی جائے، پھر کہیں جا کر اس میں گنجائش نکلے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھنے والا آج کی اس نشست کے اندر۔ دوسری بات بچوں کے بارے میں کہ بچوں کے اچھے نام رکھیں، بچوں کے اچھے نام رکھیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم کیا، اول ما نحل والد لولد اسمہ فلیحسن اسمہ، بڑا عجیب جملہ ہے۔ اول ما نحل والد لولد اسمہ، باپ اپنے بچے کو جو سب سے پہلا تحفہ دیتا ہے، گفٹ تحفہ، اس کا نام ہوتا ہے، اسے چاہیے اچھا نام رکھے۔ وہ اچھا نام کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خصوصیات بتائیں۔ نمبر ایک، اس نام میں شرک نہ، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اسلام لانے سے پہلے عبد شمس تھا، سورج کا بندہ، شرکیہ نام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام بدلا، عبد الرحمن نام رکھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے لیے بتایا شرک نہ ہو اس نام کے اندر، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام بدلا۔ نمبر دو، اچھا نام وہ ہوتا ہے کہ جس کا مطلب اچھا ہو، مفہوم اچھا ہو۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی
تو ان کا نام تھا آسیہ، عین الف صاد یہ ہے، آسیہ الف سین یہ ہے، نام درست ہے، آرزو رکھنے والی، یہ نام درست ہے، الف سین یہ ہے، لیکن اس کا نام تھا عین الف صاد یہ ہے، عاصیہ، اور عاصیہ کا معنی عربی میں ہوتا ہے نافرمان عورت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل کر جمیلہ رکھا، جمیلہ خوبصورت عورت، اچھا نام کا مطلب اچھا۔ اسی طرح ایک صحابی نے جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو زمانہ جاہلیت میں ان کا نام تھا مرہ، میم رے گول ہے، مرہ۔ مرہ کا معنی عربی میں ہوتا ہے کڑوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن کڑوا نہیں ہے، نام بدلا۔ نمبر 1 اس میں شرک نہ، نمبر 2 اس نام کا مطلب اچھا، مفہوم اچھا۔ ہاں اگر آپ ڈکشنری میں دیکھیں ایک نام کا ایک مطلب تو اچھا ہے لیکن باقی مطلب برے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، آپ اس ایک مطلب کی وجہ سے نام رکھ سکتے ہیں۔ اس کی مثال دوں آپ کو، عثمان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باری باری 2 بیٹیوں کے دادا عثمان۔ اب عثمان کے آپ ڈکشنری میں معنی دیکھیں تو ایک مطلب اس کا اچھا ہے، باقی 5-6 مطلب ایسے ہیں وہ بتا دیے جائے تو لوگ نام نہ رکھیں۔ ایک مطلب جو اس کا اچھا ہے وہ ہے خوبصورت قلم، خوبصورت قلم پین، اور باقی جو اس کے مطلب ہیں وہ ذرا تھوڑا سا منفی ہیں، جیسے اجدے کا بچہ، سانپ کا بچہ وغیرہ، اس طرح کے مطلب ہیں۔ الحمدللہ حضرت شیخ فائد جزاک اللہ حیاک اللہ بالصحۃ والسلام۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کامل سے عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو عرض کرنا تھا اچھا نام، اس میں ایک بات کہ اس میں شرک نام موجود نہ ہو، جیسے عبد الشمس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کا نام بدلا۔ نمبر 2 اس کا مطلب اچھا ہو، اگر مطلب برا ہو بچے کا نام بدل دیجیے۔ نمبر 3 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں والے نام رکھنے سے منع فرمایا، ان کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں ہونی چاہیے مومن کی۔ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے وہ اسی میں سے نکلتا ہے۔ آج اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو غیر مسلموں کے نام ہیں، غیر مسلم اس سے پہچانے جاتے ہیں، وہ نام اپنے بچوں کے ہرگز نہ رکھیں۔ یہ نیٹ پر دیکھ کر نام رکھنے والوں میں بڑی بیماریاں یہ آ رہی ہیں۔ اگرچہ وہ گزشتہ آسمانی کتابوں میں انبیاء کے نام ہو پھر بھی وہ بچوں کے نام نہ رکھیں۔ مثالیں دیتا ہوں، ابھی اس بات کو نازک بات ہے، اس کو سمجھانا ضروری ہے۔ غیر مسلم وہ نام رکھتے ہیں انبیاء کے نام، لیکن وہ گزشتہ آسمانی کتابوں میں نام آیا، قرآن میں نہیں آیا، وہ بھی اپنے بچوں کے نہ رکھیں۔ جیسے بائبل میں داؤد علیہ السلام کو ڈیوڈ لکھا ہوا ہے، داؤد علیہ السلام، ان کا نام ڈیوڈ ہے وہاں۔ اب ہمارے ہاں بہت ہو رہا ہے اچھا جن کے بچے باہر گئے ہوئے، بچیاں باہر گئی، شادی کر دی وہاں، ٹھیک، اب وہاں وہ جی میں نے اپنے بچے کا نام ڈیوڈ رکھا، پوچھا کیوں رکھا؟ کہتے ہیں یہ نبی کا نام ہے۔ جی بالکل درست ہے، لیکن یہ عیسائیوں کی پہچان ہے۔ میں نے کہا بہت سے مسلمان بچے بچیاں وہاں غیر ملکوں کے، باہر کے ملکوں میں اپنے بچوں کا نام ڈیوڈ رکھ رہے ہیں، غلط، ناجائز، یہ تو غیر مسلموں کی پہچان ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کو بائبل کی زبان میں ڈیوڈ، آپ داؤد رکھیں گے اپنے بچوں کا نام، ڈیوڈ نہیں رکھیں گے۔ یوسف، قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام، لیکن بائبل میں اس کا نام جوزف، یوسف علیہ السلام جوزف۔ آپ اپنے بچے کا نام جوزف نہیں رکھیں گے، یوسف رکھیں گے۔ بائبل میں اسحاق علیہ السلام کو آئزک کہا گیا،
مشہور نام آئزک اسحاق علیہ السلام، لیکن آپ اپنے بچے کا نام آئزک نہیں رکھیں۔ سلیمان علیہ السلام، بائبل میں اس کو سولومن لکھا ہے۔ پاکستان کے بہت بڑے ایک کرسچن ڈاکٹر ہیں، کارڈیالوجسٹ ہیں اور ریڈیالوجسٹ ہیں، تو ان کا نام سولومن کرسچن ہے۔ بھی بائبل میں سولومن آتا ہے اور آپ میں سلیمان آتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کا نام سلیمان رکھیں گے۔ تو وہ جو آسمانی کتابوں میں، گزشتہ آسمانی کتابوں میں انبیاء کے بھی نام ہیں، لیکن وہ غیر مسلموں کی پہچان ہے، آپ بچیں گے اس کو، اپنے بچوں کا نام نہیں رکھیں گے تو غیر مسلموں سے پہچان نہیں، ایسا نام رکھیں جو غیر مسلموں میں نہ رکھے جاتا، غیر مسلموں کی پہچان۔ تین باتیں ہوں گی، شرک نہ ہو، اس کا مطلب اچھا ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ غیر مسلم کے ساتھ مشابہت نہ ہو اس نام سے، چاہے کسی زبان کا نام ہو۔ ضروری نہیں کہ عربی میں۔ بچوں کے نام رکھنے کے لیے ایک آسان سا اصول ذہن میں رکھ لیجیے، 200 نام تو ابھی بتا دیتا ہوں، جتنے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اس میں سوائے چند ایک ناموں کے، باقی سب کے ساتھ لفظ عبد لگائیں، لڑکے کا نام تیار، عبد العلیم، عبد الحفیظ، عبد الغفار، عبداللہ، عبد الرحمن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دو نام بہت پسند تھے، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ پھر اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفتی نام ہر قرآن مجید کے نا وہ گتے میں ایک طرف اللہ کے نام لکھے ہوتے ہیں، ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام رکھے ہوتے ہیں، تو وہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی 99 نامہ لکھے ہوتے ہیں، 99 نامہ لکھے ہوتے ہیں، 200 کے قریب کا نام ابھی آپ کو معلوم ہے۔ اسی طرح بچیوں کے نام کوشش کیجیے صحابہ اور صحابیات کے نام پر کوشش کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر یہاں بھی علماء نے لکھا، محدثین نے لکھا، اگر انبیاء کے نام آپ رکھ لیں اور ان کا مطلب نہ معلوم ہو تو یہ جائز ہے۔ جیسے لوگ پوچھتے ہیں یوسف کا کیا مطلب ہے؟ یوسف عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے، سورہ یوسف ہے قرآن میں، لیکن یوسف کا معنی عبرانی زبان میں مزید بھی ہوتا ہے اور حسین بھی ہوتا ہے، لیکن اگر نام معلوم نہیں، بعض لوگ پوچھیں یعقوب علیہ السلام کا کیا مطلب، ابراہیم علیہ السلام کا کیا مطلب، فلاں کا کیا مطلب، تو اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اگر انبیاء کے نام ہیں تو ایسی صورت میں ان کا ترجمہ معلوم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو نہ معلوم ہو آپ نام رکھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں معنی معلوم ہو بچے کو خود اپنے نام کا۔ اب وہ نام چاہے کسی زبان کا، ضروری نہیں کہ عربی ہو، آپ پنجابی میں نام رکھ لیں، آپ عربی میں نام رکھ لیں، آپ اردو میں نام رکھ لیں، آپ فارسی میں رکھ لیں، آپ کسی بھی زبان میں نام رکھ لیں۔ مثال کے طور پر عربی میں ایک نام ہے عطاء اللہ، عطاء اللہ، اللہ کا دیا ہوا، اللہ کی عطا، یہ اللہ نے دیا ہے، عطاء اللہ۔ اب اس کا پنجابی میں آپ ترجمہ کر کے نام رکھیں بچے کا اللہ دیتا، جائز، اللہ دیتا جائز، لیکن ساتھ ہی یہ عرض کر دوں کہ کوئی اور دیتا نہیں ہونا چاہیے، وہ شرک ہو جائے۔ اللہ دیتا بالکل ٹھیک، کوئی اور دیتا نہیں، وہ شرک ہو جائے، فوراً آپ سمجھ گئے۔ تو عطاء اللہ کا پنجابی میں ترجمہ کر کے اللہ دیتا نام رکھ دیں، آپ کسی عطاء اللہ کا سرائکی زبان میں ترجمہ کر کے اللہ ڈیوایا رکھ دیں، اللہ ڈیوایا عطاء اللہ کا ترجمہ ہے سرائکی، جائز۔ تو بچوں کے نام رکھتے ہوئے علماء سے مشورہ کر لیجیے، ہر جگہ علماء ماشاءاللہ موجود ہے، نیٹ پر سہارا نہ لیں، ایک گزارش، نیٹ پر سہارا نہ لیں، کیونکہ بہت سامنے آتا ہے، وہ جی نیٹ پہ یہ لکھا تھا، نیٹ میں اس کا معنی جنت ہے، اس کا معنی حور ہے، اس کا معنی فلاں ہے، جی غام کا کوئی سند نہیں، کوئی بات نہیں، اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا کس زبان کا لفظ ہے، ایسا نہ کیجیے۔ کوشش کریں علماء سے پوچھیں، جو آپ کے ذہن میں نام ہو علماء سے پوچھ کر رکھ لیجیے۔ اور پھر ہمارے معاشرے میں ایک جو بات مشہور ہے، مولانا ذرا یہ حساب لگا کے بتائیں، ماں کا نام یہ ہے، بچے کا نام یہ ہے، رکھنا چاہتے ہیں باپ کا نام یہ ہے، فلاں دن پیدا ہوا، فلاں سال پیدا ہوا، اتنے بجے پیدا ہوا، حساب لگا کر بتائیں۔
اب یہ آ جاتا ہے علم رمل، علم جفر، علم ابجد، یہ زائچوں وائچوں کے سارے یہ علوم انسانی ذہن کی پیداوار ہے، انسانی ذہن کی پیداوار ہے، اس کا علم بالوحی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں بچے کے نام کا حساب کتاب رکھے، یہ کوئی شرعی چیز ہے، اس سے بچنے کی کوشش، یہ کوئی شرعی چیز نہیں۔ تین باتیں، نام اچھا ہو، مطلب کیا، شرک نہ ہو اس میں، اس کا مطلب اچھا ہو، غیر مسلم وہ نام نہ رکھتے ہیں، آپ بچے کا نام رکھ لیجئے، حساب کتاب لگوانا ضروری نہیں۔ تو آج کی نشست میں اس بات کا خلاصہ نکلا، ہم اپنے بچے اور بچیوں کی پرورش اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کریں۔ آج کے دو موضوع تھے، ایک اپنے بچے اور بچیوں کو مائیں خود دودھ پلائیں بہت تفصیل کے ساتھ، اور اس کے لیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 اپنے بچوں کو بچیوں کو خوب پڑھائیں، اس کا ترجمہ سکھائیں، اور دوسرا یہ کہ اپنے بچوں کا نام رکھیں تو بہترین نام رکھیں، اس لیے کہ میں نے وہ روایت سنائی، اول ما نحل والد لولد اسمہ فلیحسن اسمہ، بچے کو پہلا تحفہ باپ جو دیتا ہے وہ اس کا نام ہوتا ہے، جو ساری زندگی اس کے ساتھ لگا رہتا ہے، زندگی کے بعد بھی لگا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بچے اور بچیوں کی قرآن و سنت کے مطابق پرورش کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اولاد تیری بڑی نعمت ہے، اے اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد کو قرآن و سنت کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، اے اللہ ان کو ان کی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جب تو اولاد عطا فرما اس کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، خصوصاً حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہ اللہ ان کو شفا کاملہ نصیب فرما۔ اور یا اللہ حضرت کے اہلیہ بھی بہت شدید بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمارے سروں پہ صحت اور عافیت کے ساتھ سلامت رکھے۔ اور جو بیمار ہیں یا اللہ ایک ایک کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، جو یا اللہ جو رزق کے مسئلے میں یا اللہ اپنے کاروبار کے مسئلے میں پریشان ہیں یا اللہ ان کی برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو سکون والی، خوشیوں والی، برکت والی زندگی عطا فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما، اعمال صالحہ والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ